تزکیہ اور تسمیہ ایک سنت ہے اور لازم کر دیا گیا ہے جس وقت ہم کسی جانور کی جان لے رہے ہیں اپنے خور و نوش کے لیے۔ اس پر بڑی تفصیل سے آپ سے بات بھی ہوئی تھی، آپ نے اس بحث میں بھی اور اس کے علاوہ اپنی کتاب میزان میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مچھلی کے معاملے میں یہ دونوں شرطیں اٹھ جاتی ہیں، نہ وہاں پر تزکیہ ہوتا ہے نہ وہاں پر تسمیہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے میں، جانور کی جان لینے میں ایک ضروری حکم جب موجود تھا تو مچھلی کے معاملے میں وہ کیوں پیش نظر نہیں رہتا؟ اگر یہ استثناء دیا گیا ہے تو اصل حکم میں وہ کیا چیز موجود تھی جس کی وجہ سے یہ مستثنیٰ ہو گیا ہے؟ ایک چیز مستثنیٰ ہے، وہاں بھی جان لی جا رہی ہے، اور دوسری چیز پہ لازم ہے، وہاں بھی جان لی جا رہی ہے۔ وہی بحث ہے جو ابھی ہم پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ علت متعین کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ دیکھنے کی ہوتی ہے، اور یہ تعلیم ہم کو قرآن نے دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فقہا کی تعلیم ہے، قرآن نے عملاً یہ کام کر کے دکھائے ہیں، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی حکم دین میں دیا جائے گا تو آپ اس کی حقیقت سمجھیں گے، یعنی وہ کس چیز پر مبنی ہے۔ کہا جائے نا کہ سونے میں زکوٰۃ ہے تو حقیقت سمجھی جائے کیا ہے، حقیقت اس کی مال ہونا ہے۔ تو اب ہر مال تک حکم وسیع ہو جائے گا، اور اگر اس کی حقیقت مال ہونا ہے اور پیداوار آ گئی تو پیداوار کے لیے الگ حکم چاہیے، اس لیے کہ اس پر لفظ مال کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو حقیقت کو متعین کیا جاتا ہے۔ ہم نے جو حقیقت متعین کی، یعنی کہا کیسے متعین کی؟ حقیقت متعین کرنے کا عمل ان سارے مراحل میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے۔ یعنی دین کا مقصد کیا ہے یہ معلوم ہے، متعین ہے، قرآن نے بیان کر دیا۔ اصول عامہ کیا ہے، خور و نوش کے بارے میں وہ اصل کیا ہے جس پر سب احکام مبنی ہے، وہ کیا ہے کہ خبائث ممنوع ہیں، طیبات حلال ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی احکام یا جزوی احکام کیا دیے گئے ہیں، کہاں کہاں دیے گئے ہیں، ان سب کا ہم نے جائزہ لیا، اور سب کا جائزہ لینے کے بعد ہم حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ اصل میں درندگی ہے۔ اس کا صدور دو پہلوؤں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ خون درندگی کی علامت ہے، آپ وہ کھانا یا پینا شروع کر دیں۔ دوسرے یہ کہ کسی جانور پر درندوں کی طرح پل پڑیں اس کی جان لینے کے لیے، جیسے کہ جب ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں یا گائے کو ذبح کرتے ہیں تو غور کیجئے، چھری ہاتھ میں پکڑ کے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیر کرتا ہے یا چیتا کرتا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم پکڑ کے اس کو لٹا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیتا ہے، ہم بھی اپنی چھری اس کی گردن پر پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جب واضح ہو گئیں کہ یہ ادھر سے بھی ایک طرح کی درندگی پیدا کرتی ہیں، ادھر سے بھی کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ممنوع قرار دے دیا۔ یعنی یہ کہا کہ خون لازماً نکلنا چاہیے تاکہ وہ اندر نہ رہے، اس طرح تم درندگی کی ظاہر سے بچو گے، یعنی جو صورت میں بھی اور جو اپنی حقیقت میں بھی نجس ہے، دونوں چیزیں واضح ہو گئیں۔ اور یہ عمل جو تم کرو گے تو اس کی بھی تطہیر ہونی چاہیے، اس کا بھی تزکیہ ہونا چاہیے۔ یعنی چھری پکڑ کے جب لٹا رہے ہوتے ہو جانور کو اور پل پڑتے ہو تو اس کے لیے کیا چیز ہے تطہیر؟ اللہ کا نام لو، یعنی یہ میرا اذن دیا ہے میں نے، اور تمہاری اس درندگی کو گوارا کیا ہے تاکہ تمہیں گوشت حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ دونوں چیزیں متعین ہو گئیں۔ اب ہم دیکھیں گے کیا مچھلی کے بارے میں اس کی ضرورت ہے، یعنی کیا فی الواقع جس وقت اس کو جال ڈال کے پکڑا جاتا ہے تو اس موقع کے اوپر اس کے خون کی وہی صورت ہوتی ہے؟ تو یہ چیز مشاہدے اور تجربے کی ہے۔ اگر مشاہدہ اور تجربہ اس چیز پر حکم لگا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ دوسرے جانوروں کا ہے، وہ گشنگ بلڈ یا دم مسفوح اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں اب جو تحقیقات ہیں اس معاملے میں وہ اس وقت موضوع بحث نہیں بنا رہا، یعنی یہ علم دیکھے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ کیا اب اس کے اوپر اس طرح پل پڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مقصد ہی اس لیے تھا کہ آپ کو دم مسفوح کو نکالنا تھا، اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک خاص طرح کی سفوکیشن پیدا ہوتی ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس علت کو ختم کر دیتی ہیں تو یہ اجتہاد ہے، فقہ ہے، یہ اصل شریعت نہیں ہے۔ آپ اس اصول پر استثناء دے رہے ہیں۔ تو میں نے کیا بتایا تھا کہ جب حقیقت متعین ہو جاتی ہے تو پھر استثناء کی بنیاد بھی مل جاتی ہے اور پھر توسیع کی بنیاد بھی مل جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا مچھلی کا کہ اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس معاملے میں چیزیں منقول ہیں وہ تو اگر آپ سند کی بحث کریں تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو پیش بھی کیا جا سکے۔ یہ سرتاسر اجتہادی مسئلہ ہے، اس کی بنیاد پر یہ استثناء مسلمانوں نے قبول کیا۔ میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ دونوں دلائل اس کے بیان کر دیے، اور آپ دیکھیں وہاں کوئی روایت تک بیان نہیں کی، کوئی آیت تک بیان نہیں کی۔
ٹھیک، لیکن اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جی مچھلی کے اندر ہم نے خون دیکھا ہے اور ہم تو اس کو ذبح کریں گے، تو اب جب وہ ذبح کرے گا تو پھر اس کے لیے تسمیہ بھی لازم ہو جائے گا؟ لازم ہوگا، یہ تو اس کا اجتہاد ہے نا، اطلاق ہے، اس لیے کہ یہاں نہ قرآن موجود ہے نہ کوئی صحیح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے، یہ تو سرتسر اجتہادی مسئلہ ہے۔ میرا اطمینان ہو گیا کہ استثناء ملنا چاہیے، میں استثناء کو قبول کروں گا۔ آپ کا اطمینان نہیں ہوا، آپ کو ذبح بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا نام بھی لینا چاہیے۔ تمام اجتہادی امور میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن بڑا ظلم کرے گا وہ شخص کہ جو کہ اجتہادی مسئلے کو بنیاد بنا کر اصل کے بارے میں حکم لگائے، کیونکہ وہاں تو سب چیزیں اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دی۔ ٹھیک ہے، ہم سے یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، اس کا ایک ضمنی پہلو بیان کیجیے گا۔ اکثر آپ سے ابھی پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ مستحسن بات ہے کہ آپ جال پھینکتے ہوئے کم سے کم بسم اللہ پڑھ دیں، تو پھر وہ اصل حکم جب اٹھ گیا تو پھر بسم اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ تو ہر جگہ ہمیں ہدایت کی گئی، ہر اچھے کام کو کرتے وقت کریں، کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں، میں نے اس کو سنن میں بیان کیا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، اللہ کا نام لے کے کھائیں گے، اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کھاتے وقت پڑھیں وہ بھی بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن حرمت حلت کا معاملہ استثناء کی بنیاد پر اٹھ گیا، اور یہی استثناء ہے جو ہم روز دیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری جو بحث ہم نے کی ہے اس میں استرار کی بنیاد پر استثناء دیا ہے نا، تو دین میں جو استثناء کے اصول ہیں وہ یہی ہیں کہ یا تو حقیقت ختم ہو جائے گی، اور یہ حقیقت میرے نزدیک ختم ہو گئی۔ ابھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کہ جب جینیاتی علم کے ماہرین یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس سور کا کھانا بھی بالکل جائز ہو جائے گا۔ وہی اصول ہے کہ حقیقت اگر آپ کے علم کے مطابق ختم ہو گئی ہے تو حکم بھی ختم ہو گیا، اور اگر حقیقت کسی اور جگہ پر پیدا ہو گئی ہے تو حکم بھی وہاں چلا جائے گا۔ تو یہ اصول ہے جس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اجتہاد اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ واضح کیجیے گا، جب ہم نارمل جو جانور ہیں ان کی جان لے رہے ہوتے تو وہاں پر تسکی کی بھی شرط ہے، تسمیہ کی شرط ہے، اور جو جان لینے والا ہے اس کو بھی مواحد ہونا چاہیے، اللہ کو ایک ماننا چاہیے، یعنی ذابح کی دینی حیثیت بھی زیر بحث آتی ہے، تو پھر ذابح کی دینی حیثیت مچھلی پکڑتے ہوئے بھی زیر بحث آنی چاہیے نا؟ تو ذابح ہے ہی نہیں، جب وہ ذبح کرے گا تو زیر بحث آئے گی نا، کچھ کیا ہی نہیں اس نے سرے سے۔ یعنی وہ جو ایک درندے کی طرح جانور پر جھپٹ پڑنا تھا اور اس کی گردن پر چھری چلا دینا تھا، اور اس نے مزاحمت کرنی تھی اور اس نے اس کو مار دینا تھا، بم بوٹ ڈالنا تھا، ان میں سے کوئی کام ہی نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ضرورت بھی نہیں۔